Assalamu alaikum everyone. I hope you all are fine. Welcome to my channel Psychology Facts by Lara. So viewers, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं FA पार्ट 2 यानी सेकेंड ईयर का सॉल्व साइकोलॉजी पेपर ऑफ 2021 और ये 22 रावलपिंडी बोर्ड का है. So without any further delay, let's move towards the MCQs. अच्छा जी, हम ऑब्जेक्टिव पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं. ऑब्जेक्टिव पार्ट के टोटल मार्क्स होते हैं 17 और टोटल MCQs भी 17 होते हैं, जिसमें हर MCQ के 4 ऑप्शंस होते हैं और आपने से बेस्ट वन चूज़ करना होता है. और बेस्ट वन के लिए जो चूज़ करेंगे आपने बेसिकली उसको आंसर शीट पे फिल करना होता है, जो कि बबल शीट प्रोवाइड की जाती है. टोटल टाइम जो है वो 20 मिनट्स ही होगा. ठीक है, हम चलते हैं MCQs की तरफ. सबसे पहला MCQ है गाइडेंस इज़ अ प्रोसेस. गाइडेंस इज़ अ वोकेशनल प्रोसेस. वोकेशनल प्रोसेस मीन्स कि प्रॉपरली गाइडेंस जो है एक प्रोफेशन है. सिंपली अगर हम किसी को गाइड कर रहे हैं तो वो एक साइकोलॉजी से रिलेट करके गाइडेंस नहीं कहलाएगा. ये एक प्रॉपर पेशा है जी. ठीक है, जिसमें एक स्टूडेंट को प्रॉपरली गाइड किया जाता है कि वो किस तरह से अपनी ऑक्यूपेशनल चॉइसेस बना सकता है उसके इंटरेस्ट की बेस पर. ठीक है, उसके इंटरेस्ट और उसके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ऑक्यूपेशनल अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी हैं, उसकी बेस पर उसको प्रॉपरली असिस्ट किया जाता है ताकि वो अपने करियर के बारे में सोच सके, प्रॉपरली वोकेशनल प्लानिंग कर सके. ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि गाइडेंस इज़ अ वोकेशनल प्रोसेस या फिर रहनुमाई एक पेशावराना अमल है. नंबर 2, हु वाज द फाउंडर ऑफ क्लासिकल साइको एनालिसिस. क्लासिकल साइको एनालिसिस का फाउंडर कौन था? क्लासिकल साइको एनालिसिस की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली साइको एनालिसिस फ्रॉइड ने ही इंट्रोड्यूस किया था इस कॉन्सेप्ट को. और क्लासिकल साइको एनालिसिस की अगर हम बात करें तो फ्रॉइड ने फोकस किया कि हमारे अंदर दो तरह की इंस्टिंक्ट्स मौजूद हैं. ठीक है, एक है लाइफ इंस्टिंक्ट और दूसरा है डेथ इंस्टिंक्ट. और उसके मुताबिक ये दोनों जो हैं कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं एक दूसरे से. लाइफ इंस्टिंक्ट हमें कंपेल करता है, फोर्स करता है कि हम अच्छी ज़िंदगी गुजारें, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में अपने आप को इंगेज करें, अपने आप को पहचानें, अपनी काबिलियतों का इस्तेमाल करें. लेकिन उससे ऑपोजिट एक और इंस्टिंक्ट हमारे अंदर मौजूद होता है जो कि डेथ इंस्टिंक्ट कहलाता है. और जब भी कोई ट्रॉमेटिक सिचुएशन हम फेस करते हैं या कोई भी इंसिडेंट हम फेस करते हैं, उसके बाद हमारे अंदर डेथ इंस्टिंक्ट जो है वो एक्टिवेट हो जाता है. अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, डेथ इंस्टिंक्ट के भी दो तरह के पहलू होते हैं कि एक में ये भी होता है कि पर्सन अपने आप को हार्म करता है, जिसमें सुसाइडल आइडिएशन आ जाती है उसके अंदर, वो सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है. और दूसरा ये है कि वो दूसरों को हार्म करने की कोशिश करता है, दूसरों पे अपना एग्रेशन उतारता है. सो बेसिकली अगर हम क्लासिकल साइको एनालिसिस की बात करें तो फ्रॉइड ने ये कहा है कि हमारे अंदर एक ड्राइव्स या इंस्टिंक्ट्स मौजूद हैं जो हमें डिफरेंट बिहेवियर्स परफॉर्म करने में ओवरऑल डिफरेंट परफॉर्म करने में कंपेल करती हैं, मजबूर करती हैं. सो हेयर द राइट ऑप्शन इज द फाउंडर ऑफ क्लासिकल साइको एनालिसिस इज फ्रॉइड. नंबर 3 है developmental psychology is also termed as development of child. Number 4, everything which possesses a live brain is called. हर शय जो जिंदा दिमाग रखती हो वो ऑर्गेनिज्म या फिर नामियात कहलाती है. Number 5, what term is used to describe individuals' actions like swimming, cycling, throwing ball and writing? These are all physical activities. ठीक है, तो इन सारे अमाल को हम क्या कहेंगे? फिजिकल डेवलपमेंट या फिर जिस्मानी नशोनुमा. नंबर 6, विच चेंजेस आर कंसर्न्ड विद डेवलपमेंट. डेवलपमेंट में दो तरह की चेंजेस या फिर तब्दीलियाँ होती हैं जिसे हम क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव कहते हैं. याद रखें, ग्रोथ से अगर हमने डिफ़र करना हो तो ग्रोथ में सिंपली क्वांटिटेटिव चेंजिंग्स हम डिस्कस करते हैं, लेकिन डेवलपमेंट या फिर नशोनुमा में हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों चेंजेस की बात करते हैं. क्वालिटेटिव चेंजिंग्स में ये आता है कि एक चाइल्ड जो है वो किस तरह से डिफरेंट बिहेवियर्स अडेप्ट कर रहा है. ठीक है, वो किस तरह से डिफरेंट
ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کو آبزرو کر کے اپنے اندر اوور آل ان بیہیویئرس کو اڈیپٹ کرتا ہے، اور اس کی جو لائف ایکسپیرینسز ہیں وہ کتنے ویری کرتے ہیں، اور اسی طرح ہر انسان کی ڈفرینٹ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں. کوالٹیٹیو میں ہم نے یاد رکھنا ہے کہ انسان جو کچھ لرن کر رہا ہوتا ہے، جو کچھ اپنے مائنڈ میں سیو کر رہا ہوتا ہے، اور یہ نیومیرک فارم میں نہیں ہوتا. اگر ہم کوانٹیٹیو کی بات کریں تو ایسی تبدیلیاں جو کہ ہم نیومیرک فارم میں یعنی نمبرز کی فارم میں میئر کر سکتے ہیں، جیسے ہائٹ، ویٹ ایکسیٹرا، ٹھیک ہے. اور ڈیولپمنٹ میں دونوں ہی آئیں گی، کوالٹیٹیو بھی اور کوانٹیٹیو بھی. اس کے ساتھ ساتھ نمبر 7 ہے the word health has been derived from which language. اچھا، اگر ہم ہیلتھ ٹرم جو انگلش میں ہے اس ٹرم کو اگر ہم ڈسکس کریں تو یہ بیسیکلی انگلش کی ہے، ٹھیک ہے. ہیلتھ ورڈ جو ہے وہ اولڈ انگلش سے ہی ڈرائیو ہوا ہے، اس میں کوئی اور لینگویج کا اس میں انوالومنٹ نہیں ہے. لیکن یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ بیسیکلی ہیلتھ کا مطلب یہاں پہ صحت ہے. اگر صحت کی بات کی جائے تو صحت لفظ عربی زبان سے ماخوذ کیا گیا ہے. سو یہاں پہ کیونکہ ہمارے پاس آپشن عربک ہی آ رہا ہے، انگلش آپشن نہیں. اگر انگلش آپشن ہوتا تو obviously ہم ہیلتھ کا اوریجن اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ہیلتھ ورڈ جو ہے وہ انگلش سے ڈرائیو ہوا ہے، اولڈ انگلش کا ہی ہے، اور صحت لفظ جو ہے وہ عربی زبان کا ہے، عربی زبان سے ماخوذ کیا گیا. سو دا رائٹ آپشن از ہیلتھ. دا ورڈ ہیلتھ یا پھر صحت کا صحت لفظ جو ہے وہ عربی زبان سے ماخوذ کیا گیا ہے. Number 8. Which organization considers health a complete uplift of physical, cognitive and social states? سب سے جانی پہچانی آرگنائزیشن ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے، جو کہ یہ کہتی ہے کہ ایک انسان تبھی صحت مند ہوتا ہے جب وہ جسمانی، ذہنی اور سماجی طور پر بہتر ہوتا ہے. سو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی یہ ڈیفینیشن ہے اباؤٹ ہیلتھ. Number 9. Modifying oneself according to environment is called. ایک انسان environment کے accordingly اپنے آپ کو modify کر لیتا ہے، وہ کیا کہلائے گا؟ adjust کہلائے گا، یا پھر اس process کو ہم کہیں گے adjustment یا پھر مطابقت. Number 10. According to Islamic thinkers, human body is combination of body, mind and soul. یعنی جسم، ذہن اور روح کا combination ہے انسانی جسم. Number 11. Which country's old traditions had mythological point of view? کس کنٹری کا میتھولوجیکل پوائنٹ آف ویو ٹریڈیشن رہا ہے کافی عرصے؟ میتھولوجیکل myth سے نکلا ہے، یعنی اوور آل ہم دیکھ سکتے ہیں قدیمی جو بھی لوگ تھے وہ بیسیکلی myths پہ بلیو کرتے تھے، اور ہمیشہ صحت کو myths سے ریلیٹ کر کے ہی ایکسپلین کیا گیا ہے. سو یونان واز دا فرسٹ ون جو کہ میتھولوجیکل پوائنٹ آف ویو پہ بلیو کرتا تھا کہ صحت کا لنک جو ہے وہ myths سے ہے. Number 12. Who initiated medical point of view of health? اگر میڈیکل پوائنٹ آف ویو آف ہیلتھ کی بات کریں تو سب سے پہلے آپ کے مائنڈ میں ہپوکریٹس آنا چاہیے، یا پھر اردو میں اس کو بکرات کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے اکارڈنگلی ہماری صحت تبھی بہتر ہو سکتی ہے جب ہماری صحت کے اندر ڈفرینٹ ہارمونز یا لیکوڈز پراپرلی بیلنس ہوں گے. ٹھیک ہے، اس نے بات کی تھی یلو بائل، بلیک بائل، فلیگم، بلڈ کی. ٹھیک ہے، کہہ رہا تھا اگر یہ ہارمونز یا پھر یہ لیکوڈز ہمارے بیلنس میں رہیں گے تو ہم صحت مند رہیں گے. نمبر 13 ہے which branch of psychology study individual with reference to social environment. سوشل انوائرمنٹ کی بات آئے گی تو آپ کو obviously مائنڈ میں آنا چاہیے سوشل سائیکالوجی. ٹھیک ہے، سو دا رائٹ آپشن از ڈی. نمبر 14. without which an individual become uncivilized in society. کہہ رہے ہیں کس کے بغیر انڈیویجول جو ہے وہ uncivilized ہو جاتا ہے سوسائٹی میں. رائٹ آپشن از سوشلائزیشن. اگر انسان سوشلائز نہیں کرے گا، لرن نہیں کرے گا ڈفرینٹ بیہیویئرس، جب انٹریکشن نہیں کرے گا لوگوں سے، obviously وہ ایک سوسائٹی میں اچھی طرح سے ایڈجسٹ نہیں ہو سکے گا. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سوشلائزیشن یا سماجیت اگر نہیں ہوگی تو انسان بد تہذیب یا انسیولائزڈ ہو جائے گا. Number 15. The institutions which perform their duties in process of socialization are called.
ایسے ادارے جو کہ اپنی ڈیوٹیز یا پھر اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں اوور آل سوشلائزیشن کے پروسیس میں، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ سوشل ایجنسیز کہا جاتا ہے. سوشل ایجنسیز کی اگر ہم بات کریں، سب سے پہلے فیملی ہماری سوشل ایجنسی ہوتی ہے، جس میں ایک بچہ جو ہے فرام دا ویری اسٹارٹ سوشلائز کرنا شروع کرتا ہے، انٹریکٹ کرنا شروع کرتا ہے، لرن کرتا ہے. پھر اس کے بعد پیئر گروپس آتے ہیں، پھر اسکول ہے، اور اس کے علاوہ ریلیجیس گروپس بھی آ جاتے ہیں، پھر گورنمنٹ ہے، پھر میڈیا، میس میڈیا ہے. سو اوور آل ہم کہہ سکتے ہیں ایسے انسٹیٹیوشنس جو سوشلائزیشن کے پروسیس میں ہیلپ کرتے ہیں یا اپنی ڈیوٹی پرفارم کرتے ہیں، انہیں سوشل ایجنسیز کہتے ہیں. نمبر 16 ہے the people who fulfill their duties in process of socialization are called. اب اوور آل دیکھیں سوشل ایجنسیز میں کون ہے؟ پیئر گروپ، فیملی، ریلیجیس گروپ کی اگر ہم بات کرتے ہیں، اسکول کی اگر ہم بات کرتے ہیں، تو سب میں بیسیکلی لوگ ہی ہیں جو کہ انٹریکشن کرتے ہیں، اور اسی طرح سے سوشلائزیشن جو ہے وہ بچے کی سٹارٹ ہوتی ہے. تو جو لوگ ہوں گے اس پروسیس میں، ان کو ہم کیا کہیں گے؟ سوشل ایجنٹس. ٹھیک ہے. Number 17, the word guide has been derived from which language? The word guide has been derived from English language. That's all from today's video students. Thank you so much for watching. اگر آپ مزید اپنی پریپریشن اچھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ سارے پاسٹ پیپرز کو گو تھرو کر سکتے ہیں، اور یہ پیپرز میرے چینل پہ پلے لسٹ کے انڈر سارے موجود ہیں. آپ کو پلے لسٹ سرچ کرنی ہوگی سالوڈ انٹرمیڈیٹ FA Part 2 سائیکالوجی پیپرز آف BISC راولپنڈی بورڈ، اور جیسے ہی آپ اس کو سرچ کریں گے میرے چینل پہ، سارے پاسٹ پیپرز جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے، اور آپ ان کو گو تھرو کر کے اچھی سی پریپریشن کر سکتے ہیں. اسٹے ٹیون ٹو مائی چینل. تھینک یو.